آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آج ہم کچھ رشک تو ہم کر رہے ہیں جنید جمشید پر کہ اور واقعی رشک میرے خیال ہر انسان کرتا ہے. وے انہوں نے اپنی زندگی چوز کی, جس طرح سے یو ٹرن لیا زندگی میں, نئی زندگی میں گئے. لیکن ہمارے ایک انسانی جذبات میں بڑا فطری سی چیز ہے حسد, اور حسد جو ہے وہ ہر جگہ ہے, گھروں میں بھی ہے, پروفیشنل لائف میں ہے, سڑک پہ چلتے چلتے حسد ہو جاتا ہے, کسی سے کسی کی تصویر دیکھ کے حسد ہو جاتا ہے. سو حسد اور رشک کیا ہے دونوں چیز؟ میں اگر یہ کہوں نا, ہم نے بڑا مشکل سا ٹاپک چوز کیا اس لحاظ سے کہ اس ٹاپک کو جسٹیفائی کرنا, اس کے ساتھ انصاف کرنا بڑا مشکل ہے کہ آپ کس کو راضی کریں اور کس کو چھوڑیں. جو جیلس ہوتا ہے اس کو نبڑیں, یا جو جس سے جیلس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم بات کریں. تو یہ بنیادی طور پہ انسان کے ایموشنز ہیں, اور وہ ایموشنز جو ان سے ہیں ان ایموشنز کے ساتھ انسان کا واسطہ بچپن سے ہی پڑ جاتا ہے. وہ تمام میرے دوست, میرے سننے والے جن کا پہلا بچہ تھا اور پھر دوسرا بچہ آیا, جیسے ہی دوسرا بچہ آتا ہے نا تو پہلا بچہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے گھر میں میری پوری ملکیت میرے ماں باپ تھے, ماں کا میں شہزادہ تھا, باپ کا میں راج دلارا, اور سارا کچھ پیارا پیارا تھا. ایک دم سے یہ کیا ہوا کہ ایک ایسا شخص ماں کی گود میں آ کے بیٹھ گیا جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. تو آپ جب بھی دوسرا بچہ آتا ہے نا تو ڈاکٹرز کو کہتا سنیں گے, نانیاں دادیاں یہ بات کہہ رہی ہوتی ہیں, جیسے ہی دوسرا آتا ہے تو کہتے ہیں پہلے سے بچانا. پہلے سے بچانا کیا ہے؟ انسان کی جبلت میں کمپٹیشن ہوتا ہے, انسان کی جبلت میں قبضہ کرنا, انسان کی جبلت میں ہوں, میرا ہے اور میری ماں ہے اور میرا باپ ہے ہوتا ہے. تو یقیناً اس کی وجہ سے بچہ اگریسو ہو جاتا ہے. یہ چند دن کے لیے ہوتا ہے, پھر وہ شکل بدل لیتا ہے, ایک محبت کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ جذبہ. لیکن یہ جیلسی یہ انسان کے بچپن کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. انسان بچہ کھلونا پکڑتا ہے, اس سے کھلونا لیں, وہ کہتا ہے میرا ہے, اور اگر کسی کے پاس وہ ہوتا ہے جو اسے چیز اچھی لگ رہی تو وہ تکلیف کا اظہار کرتا ہے. تو اس میں کوئی ایب نارمل نہیں ہے. ایب نارمل تب ہے جب آپ کا حسد جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے لگ پڑا, اور آپ کا حسد آپ کو آگ کہتے ہیں, حسد ایک آگ ہے, اس میں آپ جلنے لگ پڑتے ہیں. تو وہ لوگ جو حسد کی آگ میں جلتے ہیں, اپنا پوٹینشل گوا دیتے ہیں اور اپنی انرجی اور اپنی توانائی کو گوا دیتے ہیں, ان کے لیے حسد بڑا نقصان دہ ہے اور یقیناً گناہ بھی ہے. حسد کی آسان تعریف جو کہ مشکل ہے, میں دوبارہ آسان تعریف کو مشکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مشکل تعریف جسے میں آسان کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کے نصیب کو دیکھ کے گلہ کرنا کہ اس کا نصیب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, دراصل ایک کفر ہے. کیونکہ نصیب تو میرے اللہ نے دیا, اگر اس کو نصیب دیا تو مجھے بھی تو کوئی نصیب دیا. تو میں اگر اپنے نصیب سے راضی نہیں ہوں اور کسی دوسرے کے نصیب سے خائف ہوں, میں چاہتا ہوں اس کا یہ نصیب نہ ہوتا, تو میں اللہ کی تقسیم کے خلاف ہوں. اگر میں اللہ کی تقسیم کے خلاف ہوں تو نتیجے کے طور پہ مجھے ایک آگ مل جائے گی, حسد کی آگ, جس میں میں جلتا اور گڑتا رہوں گا. یہی میرا عذاب. حاسد کو بعد میں عذاب کیا ملنا ہے, حاسد کو تو دنیا میں عذاب ملنے لگ پڑتا ہے. بالکل. اکثر تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا حاسد بیچارے کو کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو تو پتا بھی نہیں ہے, وہ اپنی دنیا میں مگن ہے, خوش ہے, اور آپ کے پاس جتنی خوشیاں ہوتی ہیں آپ وہ بھی جلا کے اور بس جل رہے ہیں. تو یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے نا. دیکھو انسان پھر بے بس ہوتا ہے, انسان کے اپنے اندر ایک چھوٹا پن ہوتا ہے, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی بنیاد جو آغاز ہے نا وہ نفسیاتی طور پہ ہوتا ہے, اور یہ بعد میں ایک روحانی بیماری میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یعنی ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو نفسیاتی عارضے ہیں بعض اوقات وہ روح تک پینیٹریٹ کر جاتے ہیں. اور نفسیاتی عارضہ جو ان سا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان موازنہ کرنے کا عادی ہوتا ہے, انسان میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی, خود کو قبول کرنے کی عادت نہیں ہوتی, اور انسان جو ان سے وہ دوسروں کی کامیابیوں کی طرف دیکھتا ہے جو اپنے پہ اللہ کی عنایات ہیں اس کی طرف نہیں دیکھتا. اور جب یہ عادت بن جاتی ہے, یہ یعنی آغاز سوچ سے ہوتا ہے, اور یہ سوچ جب عادت بن جاتی ہے پھر یہ ایک سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیے گا میرے سننے والے, اور آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں گی, کہ جو جیلس لوگ ہوتے ہیں نا ان کی شوائیں ہوتی ہیں, وہ 10-10 فٹ دور تک محسوس ہوتا ہے یہ میری نند میرے سے جیلس ہے, یہ ساس میرے سے جیلس ہے, اور یا میرا جو انسان ہے یہ کزن میرے سے جیلس ہے, یا میرا کولیگ میرے سے جیلس ہے. وہ جو شوائیں ہوتی ہیں نا وہ ایک نان وربل لینگویج بنتی ہے. یعنی وہ بندہ بولے نہ بولے اس کی تکنی جو ہوتی ہے نا, پنجابی کا ورڈ ہے تکنی, وہ تکنی بتا دیتی ہے کہ بندہ جو انسان ہے بڑا جلا ہوا ہے اور بڑا سڑا ہوا ہے. اور اچھا ہوگا کیا, وہ آپ کی اس کامیابیوں کے بھی نقص نکالنے شروع کر دے گا. وہ کہے گا جی بریہا تم اتنا اچھا بولتی ہو, لیکن اب جو لیکن ہے نا یہ کہاں سے آ گیا, اچھا بولتی ہو تو بات ختم, لیکن تمہیں امپروو کرنا چاہیے. اب یہ کہاں سے آ گیا جی امپروو کرنا چاہیے, تو وہ یعنی کہ اس میں سے وہ کہہ لو کہ وہ بال کی کھال اتارے گا اور فیل کروائے گا کہ تمہیں کچھ بہتری کی ضرورت ہے. یہ جو رویہ ہے نا یہ کہیں نہ کہیں پھر تنگ کرنے لگا, اور یہ سچ ہے دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے. یعنی ویل وشر کی آنکھ
اور حاسد کی آنکھ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور حاسد جو ہے نا وہ سڑ گیا ہوتا ہے, مر گیا ہوتا ہے, جل گیا ہوتا ہے, کڑ گیا ہوتا ہے. تو یہ اچھا یہ ایک اور بھی فینومینا میں نے بڑا پرسنلی اس کو میں نے آبزرو کیا, کیونکہ سب کے اپنے ایکسپیرینس ہیں. جب آپ سب کے درمیان میں عام سے ہوتے ہیں نا, کوئی جیلس نہیں ہوتا. میں آج اپنے سننے والوں کو ایک بات کہوں, حاسد سب سے بڑا سائن آپ نے ترقی کی ہے. اگر آپ نے گرو کیا, اگر آپ نے ترقی کیا, اگر آپ کامیاب ہوئے ہیں, تو اس کا بڑا سائن جو ہے نا وہ ہے جیلس. اگر لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں, اور ایک حدیث کا ایک واقعہ بھی ہے اللہ کے رسول سے منسوب, کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا, صحابی آیا, آ کے پوچھا یا رسول اللہ فلانے شخص کے بارے میں نے پتہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا اس کے حاسد ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہیں. آپ نے کہا اگر اس کے حاسد ہے تو بندہ اچھا ہے, یعنی کہ کوالٹیز والے بندے کے حاسد ہوتے ہیں. تو حاسد علامت ہے کہ آپ میں کوئی صفت ہے, آپ میں کوئی کوالٹی ہے, اور وہ ایک سائن بن جاتا ہے آپ کا. ہم عموماً دوسرے کی زندگی نا ہمیں بڑی فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے, یار اس کی زندگی دیکھو, اس کو دیکھو, اس کی تو دیکھو. تو مطلب پوائنٹ یہ ہے, میں نے یہ چیز اپنی لائف میں ایکسپیرینس کی. کبھی بھی میں لسنرز کو بھی یہ کہوں گی, کسی کی زندگی باہر سے دیکھ کے, یعنی جتنی بھی وہ پینٹڈ ہے ویل, آپ یہ مت سوچیں کہ وہ شخص تو پتہ نہیں کیا ہے, پرفیکٹ ہے. ہر شخص کی زندگی کے اندر کچھ ایسے ڈارک چیپٹر ضرور ہوتے ہیں جو کہ یا تو اس نے چھپائے ہوتے ہیں, یا شاید آپ اس کے ساتھ کچھ ٹائم زیادہ گزاریں تو آپ کو پتہ چل جائیں گے. بالکل تو یہ سوچنا کہ میری زندگی بڑی بری ہے, میری قسمت بڑی خراب ہے, فلانے کی بہت اچھی ہے, یہ پاسبل نہیں. ہم کسی کی بھی کامیابی کا تذکرہ کریں اگر, تو کامیابی اس کی شخصیت کا ایک حصہ ہے. اس کی ناکامی ہے, یا جس تم نے کہا کہ فلا ہو سکتا ہے, یا خدا نہ خواستہ کوئی ٹریجڈی ہو سکتی ہے. میں بڑے بڑے کامیاب لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی میں کوئی ایک پین ایسی ہے, یعنی دل کرتا ہے ایسے کامیاب ہم ہو جائے, لیکن اگر پورا پیکج مل جائے, ان کے نصیب سے ہمارا نصیب ایکسچینج ہو جائے, یقین کرو ہم کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, ہم کہیں گے اللہ نہ کرے اس کامیابی کے ساتھ یہ ڈیل ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ قدرت کا نظام ہے. قدرت وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ 100 نمبر ہے سب کے, اور اللہ کہیں نمبر زیادہ کم کر کے سب کے برابر ہی رکھتا ہے. تو کسی کی فیملی لائف اچھی ہوتی ہے, وسائل کم ہوتے ہیں, کسی کے پاس وسائل کی انتہا ہوتی ہے, بیوی سے کٹ پاڑی ہوتی ہے, کسی کی بیوی بڑی اچھی ہوتی ہے, بچے تابع دار نہیں ہوتے, کسی کے سب اچھا ہوتا ہے, اور اپنے وہ خونی رشتے اچھے نہیں ہوتے. تو کسی کا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے, صحت کی صحت نہیں ٹھیک ہوتی, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, صحت نہیں ہے. تو یہ جو ایک ویسے پرانا گانا رفیع کا, وہ بڑا مزے کا ہے, کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کبھی زمین اور کبھی آسمان نہیں ملتا. ہے سچ کہ اس زندگی میں آپ یاد رکھیے گا, آپ نے رہنا بندہ ہی ہے, آپ نے رہنا انسان ہی ہے. بادشاہ بھی بن جائیں گے تو آپ کی کمیاں کوتاہیاں رہیں گی, بادشاہ بھی آپ رہیں گے تو بندگی رہے گی. آپ کو مانگنا پھر بھی پڑے گا, دعائیں آپ کو بھی مانگنی پڑیں گی, مسئلے کا شکار آپ بھی ہوں گے, بیماری آپ بھی آئے گی, موت مسائل آپ کے ساتھ بھی آئیں گے. سو یہ موازنہ کہ یار یہ بڑا زبردست ہے اور میں نہیں ہوں, کیا پتا میرے بھائی اس کی ایک تصویر کا رخ دیکھ رہے ہو, دوسری تصویر کا رخ نہیں دیکھ رہے. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ اب ذرا جتنے لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہوں گے جو آفیسز میں کام کرتے ہیں, پروفیشنل لوگ سن رہے ہیں, چلے میں بھی پروفیشنل ہوں, آپ سے میں پوچھتی ہوں, یہ جو رفٹ چلتی ہے پروفیشنل لائف میں, ایک کولیگ آپ سے ایسے سڑ کے جل کے وہ جو ہے نا وہ پھر آپ کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے, وہ ہر چیز ایسی کرنے کی کوشش کرے گا, ٹانگ اڑائے گا آپ کے ہر کام میں. تو یہ ہو سکتا ہے مجھے بھی کل کو ڈیولپ ہو جائے کسی سے, یہ تو ہم تو انسان ہیں نا, ہم کسی بھی فیلنگز ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس کو جو لوگ مجھے سن بھی رہے ہیں تو اس کا سامنا کر چکے ہیں یا اس میں انوالو ہیں, تو ہاؤ ٹو اوور کم دس. اگر دو چیزیں, اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیلس ہو جاتے ہیں تو ایک بات ہے, یہ حصہ ہمارا پہلا ہے. پھر ایک بعد میں کریں گے کہ اگر آپ سے لوگ جیلس ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ دوسرا حصہ ہے. پہلا یہ کہ اگر آپ کو پتہ نہیں لگتا کبھی کبھی کہ آپ کے ساتھ یہ سوچیں آپ کو آنے لگ پڑتی ہیں, موازنے والی, کمپیریزن والی, اور آپ فیل کرنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ تو میرے سے بہت اچھا ہے. اور اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ حسد میں آپ کا دل کرتا ہے یہ ایسا نہ ہو, اس کی سکسیس یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا, یعنی آپ یہ نہیں تمنا کریں میں ہو جاؤں. یہ بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے, بڑا ایک تھن سی لائن کا فرق ہے رشک میں اور حسد میں. رشک میں آپ چاہتے ہیں میں بھی ایسا ہو جاؤں, اور ساتھ آپ دعا کرتے ہیں شکر ماشاءاللہ آپ کامیاب ہیں, اللہ مجھے بھی ایسی کامیابی دے. یہ رشک ہے کہ کسی کی کامیابی کو دیکھ کے رشک کرنا کہ آج یہ یہاں پہنچا میں بھی یہاں پہنچوں. حسد میں ہوتا ہے کہ ایدا کھ نہ رہے, پنجابی کا ورڈ ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ اس کا جو انسان کچھ نہ رہے, اور آپ ایک تمنا اور خواہش اور ایک جلن پال لیتے ہیں کہ اس کی جو انسی ہے نا یہ کامیابیاں چیزیں ختم ہو جائیں. اب ہوتا کیا ہے, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ لگنے لگ پڑا ہے, یو گڈ لک فار یو, آپ خوش قسمت ہیں,
کہ آپ کو اپنی کیفیات کا پتہ لگنے لگ پڑا ہے, اور فوری طور پہ کیا کیجئے, موازنہ بند کیجئے, جن چیزوں میں آپ بہت اچھے ہیں ان کو پالش کیجئے, صحیح, اور اللہ کی وہ تمام نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں ان کا شکر ادا کرنا شروع کیجئے. اور پھر دیکھیے کہ جس کے ساتھ, اچھا ایسا سب کے ساتھ جیلس نہیں آپ ہو رہے ہوتے, بعض اوقات کسی ایک خاص بندے کے ساتھ ہی بندہ جیلس ہوتا ہے, میری نہیں بات سمجھے, وہ جو بندہ ہوتا ہے نا, جو میں مثال دیتا ہوں, میرے پاس چند دن پہلے ایک کلائنٹ تھی, وہ کہتی ہے جی میری جو نند ہے نا, میں اسے جیلس ہونے لگ پڑی ہوں. جیلسی ہر سچویشن پہ, سوٹس میں, کاموں میں, چیزوں میں, ریزلٹس میں, پروفیشنلزم میں. میں کہا یہ بتاؤ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہتی 2. میں کہا اس کے کتنے ہیں؟ کہتی اس کا نا اس سال 1 بچہ ہوا ہے اور پہلے 2 تھے, یعنی کہ سیم چل رہا تھا. اچانک ایک ایڈیشن ہوئی اور اس کو پتہ نہیں لگا, انکانشیس میں وہ جو جیلسی تھوڑی سی وہ بڑھ کے زیادہ ہو گئی. میں نے کہا تمہیں کہیں یہ خیال آتا ہے کہ میرا بھی ایک اور بچہ ہونا چاہیے؟ وہ کہتی ہے یہ نہیں, ہم تو فیملی کو پلان کر چکے ہیں. میں کہا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن لاشعوری طور پہ تمہارا لاشعور ایک موازنہ کر رہا ہے کہ وہ میرے سے آگے نکل گئی ہے, اس کی فیملی 4 سے 5 پہ جا چکی ہے, تم 4 پہ ہو, تو لاشعور کیونکہ بچہ ہے وہ تو نہیں جانتا, وہ تمہیں اکسا رہا ہے جیلس کرنے کے لیے کہ اور جیلس ہو. تو ہوتا یہ کہ جب آپ اس پروسیس کو, اس سائیکل کو سمجھتے ہو کہ سوچ کہاں سے آئی, ہیبٹ کیسے بنی, ہیبٹ نے آپ کو تنگ کتنا کیا, اور اس تنگی کے بعد آپ کیسے چلے گئے کس طرف, جیلسی کی طرف, تو آپ کو اس کو توڑنا, بریک کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. دوسرا, اپنے آپ سے بات کیا کریں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت پڑی ایسا سوچنے کی, یا میں مطلب جو ان سے مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں ایسا سوچوں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں, ایمان والا, اللہ پہ توکل والا, اللہ پہ یقین رکھنے والا اور اپنے نصیب پہ یقین رکھنے والا جیلس نہیں ہو سکتا. اس کو اپنے نصیب پہ پورا یقین ہے, جو چیز میرے تک بریحا چل کے آنی ہے, جو چیز مجھے مل کے رہنی ہے, میرا ایمان ہے. ہم نہ صرف دانا پانی پہ لکھ دیتے ہیں, ہمیں دانا پانی جو ملنا ہے ملنا ہے. خدا کے بندوں, جو مزہ ملنا ہے وہ بھی ملنا ہی ملنا ہے, جو ٹھنڈی ہوا ملنی ہے وہ بھی ملنی ہے, جو آسانیاں ملنی ہے وہ بھی ملنی ہے, جو شہرت ملنی ہے وہ بھی ملنی, جو آئیڈینٹی ملنی ہے, جو نام ملنا ہے. اور رزق کی کتنی شکلیں ہیں, رب نے پتہ نہیں کیا کیا دنیا آپ کو دکھانی ہے. تو پورا ایمان رکھیے کہ اگر آپ دنیا میں ماں کے پیٹ سے آئے ہیں تو ماں کے پیٹ سے نصیب لے کر آئے ہیں, تو نصیب اپنے کے ساتھ آئے, اپنے نصیب پہ یقین رکھتے ہوئے دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیجیے. صحیح. جو خواتین کی آپ نے بیچ میں کیس اسٹڈی بتائی نا مجھے, تو وہ میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی جیلسی کی سب سے بڑی وجہ ایک دوسرے سے ہوتی ہے لکس. ہاں, اچھا, مرد حضرات کے ایشوز اور ہیں, انہیں مسئلے ہوتے ہیں کمائی پہ, پیسے پہ, اچھا پروفیشنل لائف پہ, اچھا اس کی ویسے فیملی لائف پہ. خواتین کا جو بیسک پوائنٹ ہے نا وہ ہوتا ہے بیوٹی. تو وہ جو لکس ہیں, وہ آپ کی کوئی کولیگ ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی کزن ہو, جو بھی ذرا آپ سے لکس میں بہتر ہے, تو آپ اس کا پھر ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس کو خواتین کیسے اوور کم کرتی ہیں؟ بہت بڑی وجہ جو سی ہے نا, بہت بڑی وجہ اگر ریشو نکالی جائے کہ یہ چیز مصروف, فوکسڈ, پروفیشنل, ایک ریئل پروفیشنل عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا, ٹائم ہی نہیں ہوتا, ٹائم ہی نہیں ہے. اس نے اپنا کام کرنا ہے, پریشر اتنا ہے, گھر ہے, ذمہ داری ہیں, جاب ہے, پیسے کمانے ہیں, بچے پالنے ہیں, پھر ہسبینڈ کو ٹائم دینا ہے, وہ کہاں کرے گی اس طرح. یہ پنجابی کہتے ہیں اے ویلیاں رنا دے کام نے. اور یہ ویلی عورتیں جو سی ہیں, اصل میں ویلی یہ وہ ہوتی ہیں, معافی کے ساتھ یہ کہوں گا, جو ایکٹنگ کرتی ہیں مصروفیت کی. ہم تو بڑے مصروف ہوتے ہیں, یہ آپ سنیں گے نا جملہ اکثر پارٹیز میں, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. یہ جو کہنے والا ہوتا ہے اصل میں ویلا ہوتا ہے, تو وہ ایکٹنگ کرتا ہے. تو باتیں بہت سی ہیں ہمارے پاس, اس میں ہم ہر اینگل کور کرنے کی کوشش کریں گے, پروفیشنل بھی اور پرسنل بھی اور آپ کی فیملی لائف بھی. لیکن فی الحال مجھے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سو مرد حضرات کی سائیکی کیا ہوتی ہے تو آپ بہتر جانتے. مردوں میں آپ کو میں بتاتا چلوں, اس کے حوالے سے حقائق بڑے مزے کے ہیں. حقائق یہ ہیں کہ دنیا کے 3% جو میل ہے, 100 میں سے 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی 100% نیچر عورتوں والی ہوتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ تو ایک پوری تھیوری ہے سائیکالوجی کی, آپ جانتے ہو کہ ہر مرد میں ایک عورت ہوتی ہے اور ہر عورت میں بھی ایک مرد ہوتا ہے نا. اچھا, کئیوں میں ڈومیننٹ ہوتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے, کہیں آپ کو مرد فیل ہوں گے عورت ہے, اور کہیں آپ کو عورتیں فیل ہوں گی مرد ہیں, فیل ہوگا. اچھا, لیکن یہ جو جیلسی ہے یہ دنیا میں 3% مردوں میں تو اچھی خاصی پائی جاتی ہے. اور اچھا, مزے کی بات ہے کہ اب ہم کیونکہ سائیکالوجی اور باڈی لینگویج کے لوگ ہیں تو بڑے آرام سے اسیس کر لیتے ہیں. یعنی میں تو کہہ لیجئے کہ اگر میل میرے سامنے ہوتا ہے اور اس کی باڈی لینگویج اور اس کی آئی بال موومنٹ سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہ گھٹا ہوا انسان ہے, اور یہ گھٹا ہونے کے ساتھ ساتھ جیلس بھی ہے, یہ پتہ لگ جاتا ہے. یعنی بولے سنے بغیر ہی. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی پروفیشنلی وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. مزے کی بات ہے, کئیوں کے پاس بڑی کیپیسٹی کام کرنے کی ہوتی ہے, یعنی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور بڑا محنتی بندہ ہوتا ہے, لیکن جیلس ہوتا ہے.
چاہتے نہ چاہتے. اب جب میں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا اور دنیا میں نے اس پہ پڑھا بھی, جو بلاگز پڑھے ہیں اور ریسرچ کی ہے, یہ سیکنڈ نیچر کہیں بچپن سے بنی ہوتی ہے اور یہ چلتے 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 میں کہیں بڑی ہو. اور زیادہ تر پھر کیس اس میں سے کون سے ہیں, وہ مرد ہیں جن کا ٹائم عورتوں کے ساتھ زیادہ گزرا, لائک 7 بہنیں تھی, ایک بھائی تھا, وہ تو بیچارہ بہن ہی ہوتا 8ویں. اچھا, اب یا پھر ان کی لاشعوری طور پہ انسپائریشن ایک ایسی پھوپھی تھی جو جیلس ہوتی تھی, یا لاشعوری طور پہ انہوں نے کوئی کریکٹر ایسا لے لیا. اچھا, ہم کہتے ہیں یہ نیچر ہے, نیچر نہیں ہوتی, یہ نیچر نہیں ہے, نیچر سیکنڈ نیچر بنی ہوتی ہے, سیکنڈ نیچر جیلس ہونا بنی ہوتی ہے, یا کہہ لیجیے اس کو واٹر ملا ہوتا ہے, یعنی اس کی آبیاری ہوئی ہوتی ہے, تو وہ آبیاری کی وجہ سے یہ ہمارا یہ مزاج پختہ ہو جاتا ہے. اور پھر پروفیشنل لائف میں بھی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے بھی ڈپلومیسی اور ٹپیکل قسم کی لیگ پولنگ اور ٹپیکل قسم کے الزام لگانا اور اچھے کو برا کہہ دینا اور کسی حد تک بھی چلے جانا, یعنی اس حد تک, کرمنل حد تک جو انسان نا, اس پہ موویز بنی ہوئی ہیں کہ کرائم, بندہ مار دینا اس حسد کے ساتھ جو انسان ہے, وہ یہاں تک لوگ چلے جاتے ہیں. تو مردوں میں بھی موجود ہے, ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ عورتیں مرد بھی ہیں اس میں شامل. اور حسد اور رشک میں جو سب سے مین ڈفرنس, تو جیسے شروع میں بھی آپ نے بات کی, ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹیو. بالکل صحیح. رشک تو پیغمبروں نے بھی کیا, ٹھیک ہے جی, اور کہ ہمیں فلاں پیغمبر پر رشک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ گرانٹ. تو رشک اور چیز ہے. رشک کہ پھر جب انسان کو ہوتا ہے تو انسان محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے اور اگلے شخص کے لیے آپ اچھے جذبات رکھتے ہیں. لیکن حسد ہے, یہ ٹوٹلی ایک ایسی چیز ہے جو کہ واقعی آپ کو کرمنل انسٹنکٹ تک لے کے جا سکتا ہے, کہ لوگ قتل کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کو ختم کرتے ہیں. موویز بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں. تو بہرحال مرد حضرات کے اندر بھی یہ جذبات موجود ہیں اور خواتین میں بھی موجود ہیں. بچوں کو تو ہم چھوڑے, بچوں میں تو ڈیفینیٹلی موجود ہیں. وہ ہر منٹ کے بعد ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر ان کو ایک دوسرے سبلنگ رائیولری جس کو کہا جاتا ہے, وہ بھی ٹرم سائیکالوجی اس کو بتاتی ہے کہ سبلنگ رائیولری کا کیا ہے. سو اب ہمارے معاشرے میں یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایلیمنٹ آف جیلسی بڑھنے بھی بہت لگ گیا, کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ آ گیا فیملیز کے درمیان. تو اس کی گاڑی, وہ جیسے ہم لاسٹ میں بات کریں, ایک چھوٹی ہے تو اس کی بڑی ہے, تو میری یہ ہے تو فلاں ہے. تو یہ بھی تو چیز, 2 چیزیں ہوئی ہیں اس میں. ایک تو یہ بڑھا ہے, کوئی شک نہیں, بڑھا ایسے ہے کہ دیکھو فیشن انڈسٹری چیزیں سٹینڈرڈز بہت آگے چلے گئے. اب اگر 20 سال پرانا بندہ آتا ہے تو وہ سوچ نہیں سکتا کہ زمانہ کہاں چلا گیا, چیزیں کہاں چلی گئی ہیں. اور میرے اب کہہ لو کہ جو میری شوٹنگز ہیں, میں مثال دیتا ہوں, وہ باہر سے آتی ہیں, ساری انگلینڈ سے آتی ہیں. تو میرا ہی ایک کزن مجھے کہنے لگ پڑا کہ کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. تو میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی. میں نے کہا دیکھو یار, جو میں کیونکہ ریڈی میڈ لینے کا عادی ہوں, یہاں فٹنگ کا پرابلم آتا ہے. تو گورے کا کمال یہ کہ انہوں نے ایک سائز میں 5-5 4-4 فٹنگز دی ہوتی ہیں کہ یہ 19-20 یہ ایک چیز کا سائز جو ان سے ریڈی میڈ میں اویلیبل ہے. اب ہوا یہ کہ یہاں پر جو سٹینڈرڈز اور سارے کا سارا برانڈنگ کا تصور آیا. پہلے دیکھو, ابھی پرانی بات نہیں, ہماری مائیں, ہماری نانییں سوٹ خرید کے, اسے شرنگ کر کے, اسے سکا کے, پھر درزی کے پاس چکر لگانے, پھر پھیرے لگانے, پھر اس نے نخرے کرنے. تو آج بھی درزی کا کام ہے, میں نہ نہیں کرتا, لیکن جو برانڈز کا کام آیا ہے, ایک ایک جو سوٹ ہے وہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے اور کتنا فیشن انڈسٹری آگے چلی گئی ہے. کوئی فیشن کا سوچ نہیں سکتا کہ فیشنز جو ان سے ہیں, آپ ایک سوٹ جو پہنتے ہو کسی اچھے برانڈ کا, اس سوٹ کے ساتھ آپ دوسرے برانڈز کی طرف دیکھ کے بھی فیل کرے وہ نہ لے لوں. تو یہ پہلے نہیں تھا ایسے, اتنے آؤٹ لیٹس نہیں تھے, دکانیں نہیں تھیں. لیکن مریحہ جو دوسری چیز بڑھی ہے نا, وہ انفارمیشن بڑھی ہے. اب ہمیں جیلسی کا پتہ لگ جاتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے, ہم اسکول کالج میں پڑھے, کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم ایک وقت میں 5000 کے دوست ہوں گے. فیس بک پہ ہوتا نہیں ہے اکاؤنٹ, اور 5000 آپ کے دوست ہوتے ہیں, اور پھر فالوور کتنے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کا پیج ہے, آپ سیلیبریٹی ہو اور پیج ہے, تو پیج پہ تو لاکھوں لوگ آپ کو تعریف, گالیاں نکالنے والے اور جیلس ہونے والے بھی ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے, کوئی کمنٹ آیا, میں نے اس کمنٹ کو پیچھے سے جا کے ڈھونڈا ہے, اس کا سورس ڈھونڈا ہے, اس کا پروفائل نکالا, ککھ نہیں, سوا نہیں تے مٹی نہیں کہندے نا, کچھ نہیں بندے میں ہے. اور صرف کیا ہے, جیلسی ہے. اور اس جیلسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہم نے کام کر کے کوئی چیز پوسٹ کی ہے, نیچے کوئی نہ کوئی پنجابی کہتے ہیں چمل مار دینی ہے. اچھا, اس میں ایک بڑا ہے کہ ایک تو ان سے جیلسی ہوتی ہے نا جن کو آپ پرسنلی جانتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جنہیں ہوا میں اڑتی چیزوں سے بھی جیلسی ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی اگر آپ کے اس کے سامنے کسی شخص کی تعریف کر دیں, بھی وہ فلاں بندی یا بندہ, اچھا وہ
نہیں وہ اچھا وہ اس کے تو مطلب وہ ایک ہوا میں اڑتی چیز سے بھی آپ کو جیلسی ہو جاتی ہے, ایسا بھی اس کی نا بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو کہ سماجی لحاظ سے اس میں بیماریاں پائی جاتی ہیں, یہ سماج تھوڑا سا بیمار ہے, اس میں یہ بیماری بڑی پائی جاتی ہے بریحا کہ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن کامیاب سے نفرت کرتے ہیں, لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں امیر سے نفرت کرتے ہیں, لوگ جو ان سے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گاڑیاں ہماری بڑی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جس کی بڑی گاڑی اس سے بڑی نفرت کرتے ہیں. تو گزارش یہ کہ اس معاشرے میں ایک مزاج آ چکا ہے, کسی کی کامیابی کو قبول نہیں, اسی نہیں مننا, پنجابی کہتے ہیں اسی نہیں مننا, تو اسی جو مرضی کر لو, اسی مننا کوئی نہیں ہے. اب یہ جس نے نہیں ماننا نا اس نے نہیں ماننا, وہ کچھ ہو جائے, آپ کچھ کر کے دکھا دیں. آپ ایک بڑا ہلکے سے جملوں میں اگر یہ بات کہوں, بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے اس بیمار ذہنوں پہ, جب دنیا اس کی نیکی کی گواہی دے رہی ہوگی نا تو ایک بندہ این اس وقت میں ایسی بات کہہ دے گا کہ سارا مزہ پھیکا ہو جائے گا, اور بندہ کہے گا خدا کے بندو اللہ نے بخشنا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, تم کہاں سے آگے نیتوں کے حال جاننے والے. اور وہ کمنٹ سے بتائیں گے وہ جیلسی ہے, وہ ساڑا ہے, اور وہ ان کے پاس بس میں نہیں ہے, کمنٹ کر دیں گے. بالکل. اور جیلسی اور حسد اور رشک, یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک تو جیلسی ہوتی ہے آپ کو اپنے سے اوپر والے سے, اکثر اوپر والوں کو نیچے والوں سے بھی جیلسی ہوتی ہے, وہ کیا چکر ہوتا ہے؟ نہیں, وہ جیلسی نہیں ہوتی, انسیکیورٹی ہوتی ہے. اور وہ انسیکیورٹی بڑے اداروں میں بہت سی جگہوں پہ پائی جاتی ہے. وہ انسیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ آگے نہ نکل جائے, یا میں نے جو مقام عہدہ پا لیا نا, اچھا یہ بھی ایمان کی کمی ہے. پھر سیدھے لفظوں بھائی اللہ نے تمہیں دیا ہے, اللہ نے دیا ہے نا, تمہیں کاہے کی ٹینشن, تم اللہ پہ یقین رکھو, دینے والے پہ یقین رکھو. اگر اس نے دیا ہے تو اس سے حفاظت بھی مانگو, اور ماشاءاللہ پڑھو کہ طاقتیں اس کے پاس ہیں, حفاظت کرنے والا وہ ہے. یہ ایک کمزور بندہ جو اندر سے ڈرا ہوا انسان ہے, جس کا کوئی تکا لگ گیا ہے, جس کا کوئی جیک پاٹ لگ گیا ہے, اس میں انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے. اور وہ انسیکیورٹی بڑھنے کی وجہ سے پھر ایک وہ مونوپولی کریٹ کر دیتا ہے, آگے نہیں آنے دیتا. تو بڑے عہدوں پہ ایسے لوگ ہیں جو جونیئرز کو آگے نہیں آنے دیتے. بڑے ادارے ایسے آپ کو ملیں گے جس میں جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ کبھی نہیں چاہتی کہ جونیئرز آگے آئیں, اور پھر ہوتا ہے باقاعدہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, لوگ چھوڑ جاتے ہیں نوکری. بڑے بڑے قابل بندے میں نے دیکھے انہوں نے نوکری چھوڑی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سینئر ہے وہ برداشت نہیں کرتا ان کو, اور وہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے آخر کار انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, یہ ہمیں آگے جانے نہیں دے گا. جب جانے نہیں دے گا تو قابل بندہ, میں اداروں کے نام لوں گا, بڑے بڑے معروف بڑے بڑے ادارے پاکستان کے ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے قابل لوگ پھر پاکستان کو چھوڑتے ہیں, دوسرے ملک چلے جاتے ہیں, یا پھر ادارہ بدل لیتے ہیں. جیلسی کا جو ذکر اب ہم کر رہے ہیں کہ جیلسی ایک موجود ہے, وہ چل رہی ہے, اس کا عموماً سلوشن لوگ پتہ کیا نکالتے ہیں کہ لوگ پھر عموماً فیملیز میں نے دیکھا ہے کہ جس کزن سے, جس نند ہے, ساس ہے, جو بھی آپ کے رشتے ہیں جن سے جیلسی آپ کو ہے, یا مردوں کو, اس کو ایوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ دیکھو, نہ ملو, نہ پوچھو, نہ پتہ چلے, اور آپ کی جیلسی بھی جو ہے وہ کیور ہو جاتی ہے. یہ اچھا ہے بس کے لیے تو ٹھیک ہے. جو بندہ اتنا ہی ہارا ہوا ہے, اتنی کم ول پاور ہے اس کے اندر کہ وہ اپنی ایک جیلسی کو ٹیکل نہیں کر پا رہا. ایک چھوٹی سی ٹکے کی چیز ہے جیلسی, ایک بری عادت ہے نا, اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہا. اتنی ول اس کی اگر کمزور ہے تو پھر تو ٹھیک ہی ہے, پھر تو ہار مان لی نا آپ نے, پھر میدان جنگ کے کھلاڑی تو آپ نہ ہوئے. کمال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی خامی کا گلا گھوٹا, کمال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی خامی کو اڑا کے رکھ دیا, اور آپ نے کہا کہ اگر ہے تو میں نبڑوں گا اپنے ساتھ, میں اپنی جنگ پہلے اپنے ساتھ کروں گا. جب میں ہی اپنا دشمن بن بیٹھا اور میرے اندر ہی جیلسی پیدا ہوگی تو مجھے اپنی جیلسی کو مینج کرنا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اگر آپ گاہے بگاہے اپنی عادات, اپنی اطوار, اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, ابھی ہم روز شیشے میں خود کو دیکھتے ہیں, ہم گھر سے نکلنے سے پہلے, ہم گاڑی کو چھوڑنے سے پہلے بھی لپسٹک چیزیں, اپنے ڈریس کو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو دیکھتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم عادت بنائیں, کچھ دن بعد اکیلے بیٹھ کے ہم نے اپنی عادات پہ غور کرنا ہے, اپنے سوچنے کے انداز پہ غور کرنا ہے, اور وہ دل میں جو بھاونائیں اٹھ رہی ہیں, بھاونائیں ویسے ہندی کا ورڈ ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے, خواہشات جنم لے رہی ہیں اور وہ خواہشات جوان ہو رہی ہیں, تو ذرا سوچنا چاہیے کہ خواہشات رکھنے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ خواہشیں جوان ہو کے آپ سے زیادہ جوان ہو جائیں تو پھر سنبھالی نہ جائیں, یا وہ عادتیں جوان ہو کے آپ سے زیادہ جوان ہو جائیں پھر سنبھالی نہ جائیں, یا وہ سوچیں اتنی طاقت پکڑ جائیں کہ وہ آپ کو کمزور کر دیں اور آپ کو ناکام کر دیں. تو اس سے پہلے بہتر ہے
کہ ان کو جس طرح وہ جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جاتا ہے یا جس طرح کہہ لیجئے کہ کیاریوں کو مینج کرنے کے لیے وہ تمام پتے کاٹے جاتے ہیں، ٹرم کیے جاتے ہیں، اس طرح کیوں نہ ان اپنی خامیوں پہ کام کیا جائے جو خامیاں کل کلاں کو آپ کے پوٹینشیل کو بھی چھینیں گی اور آپ کے گلے پڑیں گے۔ اب ایک بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئیں گے تو پھر ہم صرف اس موضوع کو جو ہے کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے کہ حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے ان تمام چیزوں کا۔ ابھی جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارا ٹاپک آج کا چل رہا ہے حسد اور رشک، اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کنکلوڈ کریں گے تاکہ دیکھیں اس میں کوئی بھی جیسے کہتے ہیں مذاق اڑانے والی یا اپنے آپ کسی کو بھی ڈیگریڈ کرنے والی چیز، یہ ایسی چیزیں جو ہم سب لوگوں میں کسی نہ کسی لائف کے حصے موجود ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں تعلیم کی وجہ سے یا اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں بھی ہم نے یہ نہیں کرنا، اور کچھ لوگوں کو تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے میرے خیال ہے، اور وہ اس سے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ سو ہاؤ ٹو کیٹر جیلسی اور فیکٹر اگر وہ آپ کو بری طرح سے افیکٹ کر رہا ہے، اور اگر آپ سے کوئی ہو رہا ہے جیلس تو پھر آپ کی کیا احتیاطی تدابیر؟ اگر آپ جیلس ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور اصلاح کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور آپ کی خود کلامی میں چیز آنی چاہیے کہ یہ میری غلطی ہے، مجھے اس کو درست کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص اگر ایسا ریپیٹ اکثر ہونے لگ پڑا ہے اور یہ یعنی بہت اس عادت نے جگہ بنا لی ہے، تو پھر بہتر حل ہے کہ ذرا اپنی لائف سٹائل کو دیکھیے کہاں کہاں پر کمی ہے۔ کچھ نہ کچھ غلطی آپ ضرور کر رہے ہیں، اور یہ بھی میرا مشورہ ہے روحانی طور پہ کہ اپنے ایمان کی تجدید کیجئے، اللہ پہ پورا ایمان رکھیے کہ اگر اللہ نے آپ کو ماضی دیا، اچھا ماضی دے دیا اور حال دے دیا، تو مستقبل بھی اللہ اچھا دے دے گا۔ اچھا، ان لوگوں کے ساتھ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا جن کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ آپ نند ہیں اور آپ کو ساس ایسی مل گئی ہے، آپ جٹھانی ہیں اور آپ کو دیورانی ایسی مل گئی ہے، یا آپ باس ہیں جونیئر اور آپ کا باس ایسا مل گیا آپ کو، یا کسی بھی جگہ پہ ایسا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایجنڈا اور آج کا ہمارا سب سے اہم پروگرام کا حصہ بھی یہی تھا۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ سے لوگ جیلس ہوتے ہیں، ہر ایک سے جیلس نہیں ہوتے، کچھ ہو تو بندہ جیلس ہوتا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، مطلب وہ چور آ گیا گھر میں چوری کرنے کے لیے تو انہوں نے پکڑ لیا، وہ کہتے ہیں جی کیا کرنے آیا ہو؟ کہتا چوری کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا ادھر ہے ہی کچھ نہیں، اس کو الٹا دے کر گیا۔ اس نے کہا جی میری تو ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، میں تو آپ تو مدد مانگنے والے لوگ ہیں، میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ تو وہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اسی سے لوگ جیلس ہوتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شکر میں نے کرنے کا کہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ آپ کی اسپرچویلٹی بڑھے گی، ہماری جو پازیٹیو وائبز ہیں، جو جسے کہہ لیں پازیٹیو مائنڈ اسٹیٹ ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ جب آپ پازیٹیو فیل کرتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کے شر سے بچے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں آ جاتا ہے کہ ایسے انسان پہ مہربان رہیں، اوائڈ نہ کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ اگر اپنے حاسد پہ مہربان ہے نا تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا، کیا پتا وہ بدل جائے، کیا پتا آپ ایک سبب بن جائیں اس پہ مہربانی کا، اور اس کے لیے دعا ضرور کیجیے۔ آپ اگر اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی بھی فیلنگز اور شعائیں ہیں، ایک طرف آگ آ رہی ہے اور ایک طرف پانی آ رہا ہے، یعنی کہ ایک طرف اسے بجھانے والی چیز آ رہی ہے۔ تو اگر دل سے آپ ویل وشر ہیں، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک مجھے شناخت ہوئی کہ تو نے مجھے نوازا ہے، اور نوازنے کے ساتھ مجھے پتہ لگا کہ اس کو بھی پتہ لگ گیا ہے اور یہ جل رہا ہے، تو مہربانی فرما اس پہ بھی اپنا رحم اور کرم کر اور اس کو آسانی عطا فرما۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہے، یہ جرت والا کام، یہ مشکل کام ہے کہ ہو سکے تو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجیے، ابلاغ بات کیجیے، اور بات چیت کر کے اسے کہیے کہ جی مجھے فیل ہوا ہے، یہ نہ کہیے جیلسی ہے، یہ تو ایک منہ پہ سمجھ لیجئے کہ کانے کو کانا کہنے والی اور اندھے کو اندھا کہنے والی بات ہے۔ آپ اسی طرح کہیے کہ مجھے کبھی کبھی آپ کے رویے سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، تھوڑا سا آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو مجھے بتا دیجیے، میں اصلاح کر لیتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات یہ ریپو بلڈنگ نا کسی کو نارمل کر دیتی ہے، اچھا اس کے لیے کچھ اچھا کر دیجئے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب یہ نا مجھے ایک اپنے بزرگ یاد آ گئے تو میں نے کہا جی فلانا میرے سے بڑا جیلس ہوتا ہے، انہوں نے مجھے نصیحت کی، پتر تو جیلس کرانا تو ہوتا ہے نا، یعنی کہ ہمیں بھی تو مزہ آتا ہے نا شوق کا، ہم اگر محسوس کرائیں گے تو اگلا جیلس زیادہ ہوگا۔ اس کا آسان طریقہ تو محسوس نہ کرائیں، اپنی آسانیوں میں دوسروں کو شامل کریں۔ اگر اللہ نے آپ پہ رحم کرم کیا ہے، اگر آپ کا عزت فیم شہرت طاقت پیسہ ان کے بھی کام آئے تو آپ کی چیزیں پروٹیکٹ ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے، پھلدار درخت چھاؤں دینے والے درخت کا اللہ محافظ ہوتا ہے۔ اگر پھل دینے والا پھل دے رہا ہے، چھاؤں دینے والا چھاؤں دے رہا ہے، تو معاون ایک مددگار انسان بنیے۔ اور لاسٹ پہ سب سے امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی اللہ کی نعمت کا چھن جانے کا ڈر ہو تو پھر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس پہ پڑھا کرو،
اور یقیناً اس کا مطلب یہی ہے کہ طاقتیں جون سی ہیں اور طاقتوں کا خزانہ جون سا مفہوم یہی ہے وہ اللہ کے پاس ہے. کسی بندے کی بری آنکھ, کسی بندے کی شر پسندانہ خواہش میری نعمت کو چھین نہیں سکتی, کیونکہ نعمت اللہ کی طرف سے اور محافظ بھی اللہ ہے. تو جب آپ ایک پازیٹیو رویے سے, پازیٹیو فیلنگ کے ساتھ اس کو فیس کرتے ہیں تو آپ کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا بھی تھوڑا سا بدلنے لگ پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ قاسم علی شاہ صاحب فار کمنگ ہیئر ان دا اسٹوڈیو, اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ جو کہ آپ ہم سے باتیں کرتے ہیں. یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نے ہمیں سنا ضرور ہوگا ذرا دل سے, اور بہت ساری باتوں کا بہت سارے لوگوں پہ اثر ہونے والا ہے. آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے, آپ لوگوں میں فیڈ بیک بھیجتے رہیے. اس ہمارے شو کی یقیناً کچھ نہ کچھ ویڈیوز بھی آپ ضرور یقیناً دیکھیں گے. اس کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے دوبارہ آپ شو سنیں گے. میں موجود ہوں گی, میرے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب موجود ہوں گے. کوئی نیا ٹاپک ہوگا, نیا سبجیکٹ ہوگا, آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے ای میل کر سکتے ہیں آپ djbarira@fm100pakistan.com, اور اس کے ساتھ آپ لوگ فیس بک پیج لائک کر سکتے ہیں RJ بریرہ فیصل خان. اور آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.